ہمارے مہمان خصوصی یعنی مقرر خصوصی حضرت مولانا غلام مصطفیٰ رضوی صاحب قبلہ جو کہ تھانہ کاسر برولی سے تشریف لائے ہیں، میں حضرت کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں، دعوت پیش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور ہم سامعین کے قلوب کو اپنے ملفوظات حسنہ سے منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت، عشق و محبت، عشق و محبت، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، آقا کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیں سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کی ڈالیاں نشاور کرتے ہیں۔ جس طرح آپ کو پڑھاؤں آپ حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے مال و جان و قربا، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں فیض پا رہے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے گیت ہم گا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ گفت و شنید سے قبل میں اپنے اساتذہ کرام میں سے جو یہاں پر حاضر ہیں اور جو بھی دوست و احباب ہیں، یہ ان کی ذرہ نوازی اور اعلیٰ ظرفی کی ایک بہترین مثال ہے کہ مجھ جیسے ایک چھوٹے سے طالب علم کو کھڑا رہنے کا موقع عنایت کیا۔ سب سے پہلے میں انہی احباب اساتذہ کا شکر گزار اور شکریہ ادا کرتا ہوں اس حوالے سے کہ انہوں نے آپ حضرات کے درمیان مجھے لا کر کھڑا کیا تاکہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو کچھ عرض کر سکوں کر لوں۔ اللہ رب العزت کی یہ بہت بڑا احسان اور بہت بڑی نعمت ہے اس محلے پر، خصوصاً سرزمین بھیونڈی پر، کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جس کو دیگر علاقوں میں علماء کے شہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔
یعنی یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پر عوام تو بستی ہے لیکن لگ بھگ عوام کی تعداد میں علماء اور اہل علم حضرات بھی بستے ہیں، اور یہاں پر جو دین و سنیت کا کام ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں ایک بمقابل دوسرے علاقوں کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ کے سامنے جو مجھ سے قبل ایک بچہ مکتب کا طالب علم مکتب کے زمانے سے گزر کر جو ابھی عالمیت کورس میں داخلہ لیے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کے سامنے جس بہترین انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے قرآن مقدس اور دیگر چیزوں کے ذریعے بات پیش کی، یقیناً اس چیز کی دلیل ہے کہ سرزمین بھیونڈی میں علماء کرام مکتب لیول پر بھی ایسا کام انجام دے رہے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ کے بچے اپنے گھر کا کم از کم سنیت کا ماحول برقرار رکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اب جو ہے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا قرآن و حدیث میں کہاں سے ثابت ہے، کس چیز کے ذریعے ثابت ہے۔ عموماً جب بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام قریب آتے ہیں یا آ جاتے ہیں تو مخالفین کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، صحابہ نے نہیں منایا، بزرگان دین سے اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں نہ ملنا ان لوگوں کے لیے اس چیز کی دلیل بن جاتی ہے کہ وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کو معاذ اللہ رب العالمین شرک و بدعت تک قرار دیتے ہیں۔ آئے ہم اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس دنیا فانی میں مبعوث فرمایا، اور ہم اہل سنت والجماعت جو اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشیاں مناتے ہیں، اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ تو آپ سب سے پہلے مقدمے کے طور پر چند چیزیں سماعت کر لیں۔ آپ دیکھیں، خود اپنے آپ کا اگر جائزہ لیا جائے، یوں تو اللہ کی نعمتیں بہت ساری ہیں، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ انسان اس کو شمار میں گنتی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے جو نعمتیں انسان کے لیے وارد فرمائی ہیں، جو نازل فرمائی ہیں، اگر ان تمام نعمتوں کا جائزہ لینے کے لیے انسان بیٹھ جائے تو دنیا میں قیامت آ جائے گی، گنتیاں ختم ہو جائے گی، لیکن انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو لفاظی پر مبنی ہے، لفاظی پر منحصر ہونے والی یہ بات نہیں ہے۔ خود اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، میری نعمتیں ایسی ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار میں نہیں لا سکتے، گنتیاں ختم ہو سکتی ہیں، اللہ کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم اپنے مجسمے کا جائزہ لیں، ہاتھ، کان، ناک، پیر، ایسی نعمتیں ہیں کہ وقت کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر اس کا بدل پیش نہیں کر سکتا۔ دنیا بھر کی دولت نچھاور کر دی جائیں، ایک مرتبہ اگر اللہ نے عطا کی مجسمے میں جتنے اعضاء پائے جاتے ہیں، اگر اس جسمانی مجسمے میں ایک اعضاء، تمام اعضاء میں سے کوئی ایک عضو جو ہے اپنا کام کرنا بند کر جائیں یا اس میں ذرا سا ہلکا سا نقص بھی پیدا ہو جائیں تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وقت کے بڑے بڑے ڈاکٹر بھی جو ہیں ویسے مکمل طور پر اس کو بنا دیں، ویسے مکمل طور پر اس کو ٹھیک کر دیں جیسے وہ اللہ رب العزت نے بنائے ہوئے قدرتی طور پر تھے۔ لیکن دیکھیں اللہ نے اس قدر عظیم نعمتوں سے نوازا، ایسے مضبوط ہاتھ عطا فرمائے، چلنے کے لیے پیر عطا فرمائے، وقت کا بہترین موبائل کا میگا پکسل اتنا نہیں ہوتا، اس سے کئی بڑھ کر آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حواس سے خمسہ عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے ہم جو ہے اچھے بھلے کا، گرم اور نرم کا، اور اللہ رب العزت نے جتنے حواس سے خمسہ عطا فرمائے ہیں اس کے ذریعے سے ہم کسی بھی چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر جو ہے ہم اپنے حوالے سے اس چیز کو دیکھنے لگ جائیں اور نعمتوں کا شمار کرنے لگ جائیں تو اپنے جسم میں موجود نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن قرآن مقدس کی ایک آیت ایسا بتا دیں کہ اللہ نے اتنی نعمتوں کے عطا کرنے کے باوجود کبھی احسان جتلایا ہو کہ اللہ نے ہاتھ عطا کیے ہیں، اللہ نے فرمایا ہو قرآن میں ہو تو بتا دیں کہ اے بندے
تجھے ہاتھ عطا کیے، اتنے مضبوط ہاتھ عطا کیے، میں نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا اللہ نے تمہیں پیر عطا فرمائے، اللہ نے قرآن مقدس میں کہیے نہیں فرمایا کہ اے بندو تم نے چلنے کے لیے، تمہیں دوڑنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونے کے لیے تمہیں پیر دیے ہیں، تم پر احسان کیا، نہیں فرمایا۔ اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی، اللہ نے کان عطا فرمایا۔ انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے زبان کی وجہ سے، ایسی قوت گویائی والی زبان عطا فرمائی، اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی، لیکن اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا اے انسان تجھے زبان دے کر میں نے تجھ پر احسان کیا ہے، دنیا بھر کی نعمتیں عطا کی گئی، لیکن کسی نعمت کے بدلے میں اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنے کی باری آتی ہے، جب نبی کے میلاد کا موقع آتا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آتی ہے، اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق یقینی طور پر اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ انہی میں اللہ رب العزت نے اپنا رسول بھیجا۔ اب نبی کی ذات نعمت عظمی نہیں تو کیا ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، تبھی تو اللہ نے احسان جتلایا ہے۔ دنیا کی کسی نعمت پہ اللہ نے احسان نہیں جتلایا، نبی کے بعثت پر، نبی کی ولادت پر، نبی کی مجیت پر اللہ نے احسان جتلایا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق یقینی طور پر اللہ نے تم مومنوں پر احسان فرمایا کہ تمہیں میں سے تم میں ایک رسول بھیجا ہے۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے عاشقان رسول، اب دیکھیں اللہ رب العزت نے جب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت عظمی یعنی دنیا کی سب سے بڑی نعمت بنا کر بھیجا ہے، تو اب کیا نعمت کے حاصل ہونے پر چرچا بھی نہ کیا جائے؟ کہ اب نعمت کے حاصل ہونے پر اللہ رب العزت نے جس نعمت عظمی کو عطا فرمایا ہے کیا اس کا یاد نہ منائی جائے؟ کیا اس کے دن کو نہ منایا جائے؟ ہاں دن کا منانا بھی ہم قرآن سے ثابت کریں گے، اور اللہ رب العزت نے نعمت کے چرچے کے کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو بھی ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو قرآن اور حدیث کے ہم لوگوں پر جو ہے علماء اہل سنت والجماعت کا احسان ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے عقائد و معمولات کو تمام کتابوں میں ایسے مبرہن کر کے پیش فرمایا ہے کہ جس کی مثال دنیا میں دوسرے فرقے کے علماء سے نہیں ملتی ہیں۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ ثابت ہو چکا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت نعمت عظمی ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ رب العزت کی نعمت کی بات ہے تو نعمت رب کی دنیا، نعمت رب کے حصول پر اس کا خوب چرچا کرو۔ تو ہم اللہ رب العزت نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نعمت عظمی کی شکل میں حاصل ہوئے ہیں، ان کے میلاد پر جو ذکر خیر کرتے ہیں، جو مجلسیں قائم کرتے ہیں، جو اجتماعات کرتے ہیں اور جو جلوس محمدی نکالے جاتے ہیں، یہ یقیناً ایک اللہ رب العزت کے نعمت کے چرچے نیا انداز نظر آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان جو مبعوث فرمایا ہے، یہ نعمت عظمی کتنی عظیم ہے، اور اس کی ولادت پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشیاں منانے کے حوالے سے اگر کوئی پھر بھی قرآن اور حدیث سے دلیل ہی چاہتا ہے تو آپ دیکھیں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ رب العزت نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل ہونے پر خوشیاں منانے کا حکم فرمایا ہے، یقیناً وہ قرآن مقدس ثابت ہیں۔ کس طور پر اگر دیکھا جائے تو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے تفسیر القرآن بالقرآن، جو تفسیر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ تفسیر ضرورت پڑتی ہے تفسیر کے قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے شرح کی ضرورت پڑتی ہے، اور تفسیر کی بھی الگ الگ کیٹیگری ہے۔ تفسیر ہوتی ہے تفسیر القرآن بالقرآن، جو تفسیر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ ایک ہوتی ہے تفسیر القرآن بالحدیث، یعنی قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے، اور ایک ہوتی ہے صحابہ کے اقوال کے ذریعے۔ مختلف تفسیر کے اقسام ہیں۔ تو اگر ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضاحت کے ساتھ قرآن مقدس میں نہیں پا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میلاد پاک کہاں سے ثابت ہے، تو سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ کتنے ایسے چیز ہیں کہ جن کے ذریعے احکام اسلام ثابت ہوتے ہیں۔ عقائد کو چھوڑ کر جو مسائل شرعیہ ہے
یہ کتنے چیزوں کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں، ان چیزوں کو بنیادی طور پر پہلے جاننا ضروری ہے۔ تو بنیادی طور پر مسائل کا استنباط جو ہوتا ہے وہ 4 چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے، ایک قرآن اور ایک حدیث، ایک اجماع امت اور چوتھا قیاس۔ یہ 4 ایسے ماخذ ہیں کہ جن کے ذریعے احکام اسلام ثابت ہوتے ہیں، یعنی اسلام کا کوئی بھی مسئلہ ان 4 چیزوں کے ذریعے ثابت ہوتا ہے۔ عقیدے کے استنباط کے جو مراجع اور ماخذ ہے وہ الگ ہے، چونکہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے یا نہیں ہے یہ ایک فقہ کا مسئلہ ہے، نہ کہ عقیدے کا مسئلہ۔ یہ معمولات اہل سنت ہے، عقائد اہل سنت وہ ایک الگ چیز ہے، یہ معمولات اہل سنت ہیں۔ عید میلاد کو منانا تو یہ ایک مسئلے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اب سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کسی بھی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، یا کوئی بھی مسئلہ کتنی چیزوں کے ذریعے ثابت ہو سکتا ہے۔ تو 4 چیزوں کے ذریعے مسائل ثابت ہوتے ہیں، قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس۔ قرآن اور حدیث کو تو ہر کوئی مانتا ہے، اجماع امت اور قیاس یہ بھی شریعت اسلامیہ کے احکام کو ثابت کرنے کے لیے دلیل ہے۔ اس کی دلیل حدیث میں کہاں ملتی ہے؟ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں قیاس کہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا قاضی غالباً بنا کر بھیجا۔ جب یہ روانہ ہو رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا فرمایا، بتاؤ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو تم اس کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو قرآن میں تلاش کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہاں نہ ملے تو؟ پھر فرمایا حدیث رسول میں تلاش کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حدیث اور قرآن دونوں میں نہ ملے تب کیا کرو گے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر قرآن و حدیث میں بھی مسئلے کو نہ پاؤں تو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کروں گا، یعنی قرآن اور حدیث کے ذریعے مسئلے کو قیاس کے ذریعے ثابت کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے صحابہ میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اس کے ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ قیاس بھی جو ہے یہ ایک مسائل شرعیہ کے استنباط کے لیے ایک دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب اجماع امت یہ دلیل کیسے، یہ بھی جو ہے دلیل کے لیے کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ایک ماخذ کے طور پر، ماخذ میں سے یہ بھی آتا ہے، یہ کیسے سمجھا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جس چیز کو تمام مسلمان کے بڑے علماء اچھا جانے وہ حقیقت میں اچھا ہے۔ تو اس چیز کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ اجماع امت یعنی تمام علماء کا کسی چیز پر اتفاق کر لینا یہ بھی در حقیقت جو ہے مسئلے کے استنباط کے لیے ایک دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب اتنا مقدمہ سمجھنے کے بعد آئے ہم قرآن مقدس کے ذریعے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا کیسے ثابت ہوتا ہے، قیاس کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ تفسیر القرآن بالقرآن یہ تفسیر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ اب اگر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت قرآن مقدس کی سورہ یونس میں غالباً ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہ اے محبوب تم فرما دو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، اور یہی 2 چیز ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے ان 2 چیزوں کے حاصل ہونے پر خوشیاں منائیں۔ اور یہ خوشیاں منانا زندگی بھر محنت و مشقت کر کے جو جمع پونجی کی جاتی ہے ان تمام جمع پونجیوں کے لیے جو محنت لگتی ہے اس محنت سے کئی زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے حاصل ہونے پر اس کی خوشیاں منائی جائیں۔ اب اس آیت میں آپ کو 2 الفاظ پر غور کرنا ہے، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ جب آپ نے یہ جان لیا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت حاصل ہونے پر خوشیاں منانا ہے تو یہ بھی تو جاننا ضروری ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کیا چیز۔ تو اسی فضل و رحمت کو ہم قرآن مقدس میں اگر ٹٹو دیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت قرآن مقدس کی ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم مومنوں پر نہ ہوئی ہوتی تو تم شیطان کے پیروکار ہوئے ہوتے مگر تم میں کی کچھ۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا
فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوئی ہوتی تو تم میں سے اکثر جو ہیں سوائے تھوڑے کے شیطان کے پیروکار ہوئے ہوتے۔ اب اس آیت کو اگر تفسیر بیضاوی میں دیکھا جائے تو امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اگر تم میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بہک گئے ہوتے، راہ ہدایت سے ہٹ گئے ہوتے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں بِإِرْسَالِ الرَّسُولِ وَإِنزَالِ الْكِتَابِ، کہ اللہ کے رسول کو بھیج کر اور کلام اللہ کو نازل کر کے اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوئی ہوتی تو تم شیطان کے راستے پر پڑے ہوتے۔ یہاں امام بیضاوی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ یہاں پر فضل جو فرمایا گیا ہے وہ بِإِرْسَالِ الرَّسُولِ ہے، کہ فضل جو فرمایا گیا وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اور بہت سے مفسرین نے تو یہاں پر فضل و رحمت دونوں کے حوالے سے فرمایا کہ فضل بھی نبی کی ذات ہے اور رحمت بھی نبی کی ذات ہے، لیکن پھر بھی ہم دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں تو مخاطب کے سینگے کے ساتھ صراحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے تو تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پر فضل کا لفظ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے استعمال فرمایا، یہاں پر صراحت کے ساتھ مخاطب کا لفظ اللہ نے محبوب کے لیے استعمال فرمایا۔ جب فضل و رحمت کے دونوں الفاظ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا تو اب پہلی آیت کی طرف آئیں۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ آپ فرما دیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اور انہی دو چیزوں کے حاصل ہونے پر مومنوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ تو ہمارا میلاد پاک منانا قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں بلکہ قرآن کے عین مطابق ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی فضل اور رحمت حاصل ہونے پر مومنوں کو خوشیاں منانا چاہیے۔ یہ ایک دلیل ہوئی قرآن کے ذریعے اور قرآن کی تفسیر القرآن بالقرآن کی سب سے اعلیٰ کیٹیگری، اس کے ذریعے آپ نے سماعت کیا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا قرآن کے خلاف نہیں، قرآن کی اشارت النص سے کم ثابت ہے۔ اب آئیں حدیث کی طرف۔ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مسلم شریف میں ایک حدیث کو نقل فرمایا گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجلس منعقد تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے میرے صحابہ بتاؤ کہ تم اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم یہاں پر مجلس منعقد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس چیز کے شکر میں کہ اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیجا اور اسلام کی طرف ہدایت عطا فرمائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ اگر یقیناً تم اسی چیز کے لیے بیٹھے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یقیناً ایسی ہی بات ہے کہ اسی چیز کی وجہ سے تم بیٹھے ہو کہ اللہ نے تمہارے درمیان رسول کو بھیجا ہے اور اللہ نے میرے ذریعے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت کی ہے، اسی چیز کے شکر میں بیٹھے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت وباحت فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو منانا آپ نے قرآن سے بھی سماعت کر لیا، حدیث سے بھی سماعت کر لیا۔ اب کچھ ایسے شوشے چھوڑے جاتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کیا ہم سے زیادہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے تھے؟ کیا قرآن کو ان لوگوں نے اس طرح نہیں سمجھا جس طرح تم لوگوں نے سمجھا ہے؟ تو اب دیکھیں ہر مقام کے، ہر علاقے کے، ہر زمانے کے الگ الگ تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ کسی نے ایک بہت بہترین ایک حکایت بیان کی ہے، کہنے والے نے کہا کہ ایک پیر صاحب تھے، وہ کسی جگہ پر گئے ہوئے تھے، پیر صاحب نے کے سامنے جب کھانا پیش کیا گیا تو انہیں دسترخوان پر نہیں لگایا گیا بلکہ ایک ٹیبل دیا گیا، ڈائننگ ٹیبل پر انہیں کھانا پروسا گیا۔ پیر صاحب دیکھ کر بھڑک جاتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سنت رسول نہیں ہے، کھانا نیچے بیٹھ کر کھانا چاہیے، ڈائننگ ٹیبل پر نہیں کھانا چاہیے۔ یہ ہونے کے بعد جو میزبان تھا وہ ذرا شریر قسم کا شخص تھا، اس نے جب دیکھا اس وقت تو اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے دسترخوان بچھایا، پیر صاحب کو نیچے بٹھایا، لیکن جیسے ہی پیر صاحب کی روانگی کا وقت ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر لا کر ایک اچھی سی کار
दरवाजे पर खड़ी करता है, दूसरी जगह पर एक गधे को लाकर खड़ा करता है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग इस पर सवारी किया करते थे, और आज जो है अंग्रेजों की बनाई हुई कार है, आप जो है पीर साहब इस कार में सवारी करना पसंद करेंगे, या फिर इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खच्चरों और गधों पर सवारी की जाती थी? क्या नबी के ज़माने के खच्चरों और गधों की जो सवारियां थी, क्या आज आप जो है एक पीर साहब होकर, एक स्टेटस वाली शख्सियत होकर आज के ज़माने के हिसाब से आप इस चीज़ को पसंद करेंगे कि आप गधे पर सवारी करें? यकीनन जो है वो पीर साहब ने कार में ही जो है सवारी की होगी। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहली बुनियादी तौर पर जो समझने की ज़रूरत है वो ये है, एक कौमी शियार होता है और एक मजहबी शियार होता है। यानी किसी चीज का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ना होना, यानी ना होने का मतलब ये है कि हम वो ना करें, ये दलील नहीं है मसाइल को साबित करने की। अगर ऐसी ही चीज है तो फिर बहुत सारे ऐसे काम हैं। पहले मस्जिदों में पंखे नहीं थे, बगैर पंखों की मस्जिद थी। वो चीज जो नबी के जमाने में नहीं थी, पंखा नहीं था, अब है, क्या वो बिदात हो जाएगी? नहीं होगी। मस्जिद में जो कालीन नरमो गुदाज बिछाए जाते हैं, नबी के ज़माने में नहीं थी, अब बिछाए जाते हैं, क्या बिदअत में शामिल है? नहीं है। महराब और मिंबर जिस तज़ीनकारी के साथ आज बनाए जाते हैं, क्या वो नबी के ज़माने में थे? उस तज़ीनकारी के साथ नहीं थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वुज़ू करने के लिए क्या मस्जिदों में टोटियाँ लगाई जाती थी? नहीं थी। आज है, क्या वो बिदअत में शामिल है? तो नबी के ज़माने में किसी चीज़ का ना होना, बाद में ईजाद होना, इस चीज़ की दलील नहीं होती कि वो नाजायज और हराम है। क्योंकि बिदअत तो कहते हैं बुनियादी तौर पर उस चीज को कि जो नबी के जमाने में ना हो, लेकिन समझने की जरूरत है कि हमारे उलमा ने बिदअत की तकसीम की है। एक बिदअत अच्छी होती है, एक बिदअत बुरी होती है। अगर बिदअत की जो है अगर तकसीम ना की जाए तो हकीकत में हदीस का झुटलाना लाजिम आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि हदीस में इरशाद फरमाया है, मन सन्न फिल इस्लामी सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा बअदहु मिन गैरि अन यनकुस मिन उजूरिहिम शैउन व मन सन्न फिल इस्लामी सुन्नतन सय्यतन फअलैहि विज़रुहा व विज़रु मन अमिला बिहा मिन गैरि अन यनकुस मिन औज़ारिहिम शैउन। ये हदीस है। इस हदीस में फरमाया कि जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका राइज किया तो उसे उस तरीके के अच्छे तरीके के राइज करने का सवाब भी मिलेगा, और उस अच्छे तरीके पर उसके बाद जो भी अमल करेगा उन लोगों का सवाब में कमी किए बगैर उनका सवाब इसको भी हासिल होगा। और जिसने इस्लाम में किसी बुरे तरीके को राइज किया तो ऐसी सूरत में उस बुरे तरीके को राइज करने वाले को खुद को तो गुनाह मिलेगा, लेकिन जिस किसी ने उस पर अमल किया और जब तक के अमल करता रहेगा उन लोगों को गुनाह होने के साथ इसके नामे आमाल में भी गुनाह लिखा जाएगा। तो इस हदीस का मतलब ये है कि अगर बिदअत की तकसीम को ना किया जाए तो इस हदीस का झुटलाना लाजिम आएगा, क्योंकि नबी ने फरमाया मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन, कि जिसने इस्लाम में कोई अच्छी सुन्नत को राइज किया तो उसको जो है उस अच्छी सुन्नत को राइज करने का जो है सवाब भी मिलेगा। तो यहाँ से मालूम होता है कि बिदअत की रट लगाने वालों को जरूरी है कि अगर तुम कहते हो कि बिदअत सज्जिया है मुअल्लल्लाह ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना, तो सबसे पहले तुम्हारे हदीस का जो सिलसिला है वही मुनक़ता हो जाता है। वजह ये है कि हिंदू पाक में जब अखंड भारत था तब जो है इल्म हदीस को यहाँ पर फैलाने वाली दो जात हैं। एक जो है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी और एक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, यही दो शख्सियतें गुजरी हैं कि जिनके जरिए इल्म हदीस हिंदुस्तान में आया है। अगर उलमाए देवबंद की सनद को चेक किया जाए तो सबकी हदीस का सिलसिला जो है उन तक पहुंचता है। अगर आप ये कहते हैं कि मुअल्लल्लाह ईद मिलाद को मनाना शिर्क व बिदअत है, तब तो तुम जिनसे जो है अपनी हदीस को रिवायत करते हो, तुम्हारी हदीस का सिलसिला जिन दो शख्सियतों तक पहुंचता है उनके ऊपर भी क्या शिर्क का फतवा लगाओगे? अगर उनके ऊपर शिर्क का फतवा लगाते हो तो तुम्हारी हदीस सारी के सारी जो है गैर मकबूल और मरदूद समझी जाएगी, वो सनद मरदूद समझी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी का अगर जायजा लिया जाए तो फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरानी का मौका ऐसा था कि एक मर्तबा उनके पास मिलाद का मौका था, जेब में पैसे नहीं थे, 1 रुपया नहीं थे, जेब में हाथ डालते हुए चंद टक्के नजर आते हैं। उन चंद टकों के जरिए चने खरीदते हैं और चने लाकर जो है चने का ढेर लगाते हैं। मिलाद
نماز پڑھی جاتی ہے اور لوگوں میں نظر و نیاز تقسیم کی جاتی ہیں. اسی رات میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ والد گرامی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے وہ چنوں کا ڈھیر رکھا ہوا تھا. آپ جب نظر کرتے ہیں تو تحسین فرماتے ہیں, اس کو اچھا بتاتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جب اپنی کتاب میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا اچھا اور مستحسن طریقہ ہے, جب وہ فرماتے ہیں تو علماء دیوبند اگر یہ کہتے ہیں کہ شرک و بدعت ہے تو ایسی صورت میں ان کو سند حدیث لینے کی کوئی حق نہیں ہے. حدیث بیان کرنے کا انہیں حق ہی باقی نہیں رہتا ہے. ان لوگوں کو جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو منانا شرک و بدعت کہا ہے. اب آئیں, ہندوستان اور پاکستان جب اگنڈ بھارت تھا تب کی بات, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ساتھ دوسرے جو محدث گزرے ہیں جن کے ذریعے علم حدیث ہمارے ہندوستان میں پھیلا, وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ اے اللہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے, میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے تیرے سامنے پیش کروں اور جس کے لیے میں اپنے حق میں ذریعے نجات سمجھوں. میرا کوئی عمل نہیں ہے. حالانکہ وقت کے سب سے بڑے محدث ہیں, کہہ سکتے تھے جب ہندوستان میں اردو زبان کوئی نہیں جانتا تھا, فارسی زبان بولی جاتی تھی, ایسے دور میں المواہب اللدنیہ لکھ کر جو ہے المواہب اللدنیہ, یہ نہیں دوسری کتاب ہے, ذہن میں نام نہیں ہے, اخبار الاخیار اور اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب ہے, اس کو جو ہے آپ نے تصنیف فرمایا اور فرما سکتے تھے, عرض کر سکتے تھے کہ اے اللہ ہندوستان میں جب ایسے ماحول میں جب اردو جاننے والا کوئی نہیں تھا, حدیث کا جو ہے جاننے والا کوئی نہیں تھا, تیری امت کی خاطر میں نے اتنا بڑا کام کیا, کہہ سکتے تھے لیکن نہیں کہتے ہیں. یہ ان کی عاجزی ہے. کہتے ہیں کہ اے اللہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے, میرے پاس کوئی ایسا نیک عمل نہیں ہے کہ ذریعے نجات کے طور پر میں تیری بارگاہ میں پیش کروں. ہاں مجھے ایک عمل معلوم ہے, ایک عمل میں ایسا کرتا ہوں کہ یقین ہے کہ اس عمل کو تو مردود نہیں دے گا, مردود نہیں قرار دے گا. اے اللہ ایک عمل میں ایسا ضرور کرتا ہوں کہ جس عمل کے حوالے سے مجھے یقین ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں ضرور مقبول ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل میں جب صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھا کرتا ہوں. یہ ایک ایسا عمل ہے, علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے مجھے امید ہے کہ اللہ میری بخشش فرمائے گا. اب دیکھیں جو مخالفین ہیں کہتے ہیں کہ حدیث میں ذکر نہیں ملتا, تو اب کیا کہو گے عبدالحق محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے سے کیا کہو گے, جن کی وساطت سے, جن کے سلسلے سے تمہیں سند حدیث کی اجازت ملتی ہے, اگر ان پر شرک و کفر کا فتویٰ لگ جائے تو ایسی صورت میں یاد رکھیں جب سلسلہ حدیث میں, سند حدیث میں ایک بھی مجروح آتا ہے, کوئی ایک ایسا شخص جو اگرچہ مسلمان ہو لیکن اس کی طرف جھوٹ کی بھی اگر نسبت کی گئی ہو تو وہ حدیث جو ہے اپنے متن کی وجہ سے اپنے محل میں قابل قبول نہیں ہوتی ہے. تو جب ایک ایسا مسلمان جس سے جھوٹ سرزد ہوا ہو اس مسلمان کی سند حدیث میں آنے کی وجہ سے حدیث مقبول نہیں ہوتی ہے, تو تمہارے قول کے مطابق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, عبدالحق محدث دہلوی علی رحمت و رضوان, ان دونوں نے تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا جائز و مستحسن قرار دیا ہے. یہ سب ڈھگوسلی باتیں ہیں اور صرف ہوائیوں میں اڑانے والی بات ہیں. اگر ایسی ہی بات ہے کہ قرآن و حدیث میں کوئی چیز ہو تبھی وہ چیز منائی جا سکتی ہے, تو ایسی صورت میں ان کے لیے چیلنج ہے کہ بتا دیں اگر آپ بھینس کا گوشت کھا رہے ہیں یا بھینس کی قربانی کر رہے ہیں, کہیں بتا دیں کہ بھینس کو قربان کرنا, اس کی قربانی حدیث اور قرآن میں کہیں ملتی ہے کہ اس کا حدیث اور قرآن میں جو ہے بھینس کے اوپر قربانی ہونا درست ہے, کہیں نہیں ملتا. ارے قربانی تو دور کی بات ہے, اگر تم کہتے ہو کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی دوسری چیز کے ذریعے استنباط مسائل نہیں ہوتے تو قربانی تو بہت دور کی بات ہے. اپنی عام زندگی میں جب تمہارے کچن میں بھینس کا گوشت پکتا ہے تو صرف اس بھینس کے گوشت کو کھانا حلال ہے, اسی چیز کو کوئی بتا دے قرآن اور حدیث سے واضح صراحت کے ساتھ, تو ایسی صورت میں جو ہے وہ یہ چیز کرنے کے دعوے پر اپنی جگہ پر حق ہو سکتا ہے کہ جو ہے صرف مسائل کو استنباط کرنے کے لیے قرآن اور حدیث ہی ہوتی ہیں. قرآن اور حدیث میں اگر یہ چیز بتا دے, پہلی بات تو بتانا مشکل ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ عربی میں بھینس کو جاموس کہا جاتا ہے.
عربی میں بھینس کو جاموس کہا جاتا ہے، اس کے حلال و حرام کا ذکر تو بہت دور کی بات ہے۔ عربی میں بھینس کو جاموس کہتے ہیں، اس کے حلال و حرام کو جائز کرنے کی اور کھانے کی بات تو دور کی ہے۔ یہ لفظ ہی کہیں حدیث اور قرآن میں بتا دیں، یہ لفظ بھی قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا۔ یقیناً کہنا پڑے گا کہ اگر تم نے بھینس کو کھانا دیگر چوپایوں کے حلال ہونے پر قیاس کیا ہے، اگر تم یہاں پر اپنی قیاس آرائیاں کر سکتے ہو تو تم سے بہتر قیاس کرنے والے ائمہ مجتہدین تھے، تم سے بہتر قیاس کرنے والے امام جلال الدین سیوطی تھے، تم سے بہتر قیاس کرنے والے امام نووی تھے، تم سے بہتر قیاس کرنے والے علامہ امام ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، تم سے بہتر قیاس کرنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے، تم سے بہتر قیاس کرنے والے عبدالحق محدث دہلوی تھے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں الحمدللہ اہل سنت والجماعت نے اگر رواج دیا ہے اس کو، تو پہلی بات تو اہل سنت والجماعت نے یہ اس چیز کو رواج دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کا رواج جاری ہے، ایسا نہیں ہے۔ در حقیقت جو مروجہ طریقہ پایا جاتا ہے اس کی اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 300 سال کے بعد سے شروع ہوا تھا۔ جو مروجہ طریقے پر ہم عید میلاد منا رہے ہیں، عید میلاد کہتے کسے ہیں؟ جمع ہونا لوگوں کا، قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، نبی کی تعریف کرنا، نبی کے پیدائش کے واقعات کو بیان کرنا۔ اس مروجہ طریقے پر جو میلاد منائی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی 100-200 سال پرانی بات ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باسعادت کے 3 صدی کے بعد یہ چیز رائج ہوئی ہے، اور اس کو رائج کرنے والے بادشاہ اربل سلطان مظفر الدین ابو سعید نام کے ایک حاکم گزرے ہیں۔ ان کے دور میں یہ مروجہ طریقے پر جو عید میلاد منایا جاتا ہے تب سے رائج ہے، اور یہ بادشاہ اربل سلطان مظفر الدین ابو سعید کی تحسین کی ہے محدثین نے، اور محدثین نے بتایا ہے کہ ایک نیک انسان تھا، اور اس چیز کے ذریعے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ یہ عید میلاد کو منانا آج کا رواج نہیں ہے، بلکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے 3 صدی گزرنے کے بعد ہی شروع ہو چکا تھا۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک اور پیدائش کے حوالے سے ایک اور شوشہ چھوڑا جاتا ہے اختلاف اقوال کے ساتھ۔ اختلاف اقوال کو بالائے طاق رکھ کر وہ چیز میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف ہی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اور 12 ربیع الاول ہی کو وفات پائے ہیں، تو ایسی صورت میں خوشیاں کیوں منائیں؟ جب دونوں چیزیں ایک ہی دن میں ہوئی ہیں تو چاہیے کہ غم منایا جائے۔ تو ہم نے پہلے ہی یہ چیز عرض کر دی کہ ہم قرآن و حدیث کو اس بہتری کے ساتھ، اس حسن و خوبی کے ساتھ نہیں سمجھ پاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم کو تقلید کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید کرتا ہے، کوئی امام مالک کی کرتا ہے، کوئی امام شافعی کی کرتا ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کی کرتا ہے۔ تقلید کرنا ضروری اس وجہ سے ہی ہے کہ ہم جیسے عام لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، تو قرآن سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، تو قرآن اور حدیث کا اصل مقصد کیا ہے، ان تمام پیغامات کو سمجھنے کے لیے ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی امام مجتہد کی تقلید کرے، اور انہوں نے جو مسائل قرآن اور حدیث اجماع امت اور قیاس کے ذریعے ثابت کیے ہیں ان کے مطابق اپنے مسائل و حلال و حرام کا جو ہے تقلید کرے۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جب 12 ربیع الاول ہی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اور اسی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، تو چاہیے کہ جلوس نہ نکالے جائیں، خوشی نہ منائی جائے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العزت کے تمہارے قول کے مطابق نعمت عظمیٰ بن کر تشریف لائے تھے، وہ نعمت عظمیٰ تم سے چلی گئی ہے، تو تمہیں تو چاہیے کہ تمہیں یہاں پر جو ہے غم منانا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے۔ آئے ہم اپنے ایک بہترین
امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آج سے کئی سال پہلے گزر چکے ہیں، امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سے بھی کئی سو سال پہلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے جو ہے اس سوال کا جواب ارشاد فرماتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہاں پر جو ہے 12 ربیع الاول ہی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اور اسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، اس کے باوجود ہم کو غم منانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ فرمایا ہم کو اس صورت میں بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا اور میلاد پاک ہی منانا چاہیے۔ فرماتے ہیں وقد امر الشرع بالعقیقۃ عند الولادۃ وهي اظہار شکر وفرح بالمولود ولم يأمر عند الموت بذبح ولا بغيره بل نهى عن الناحیۃ واظہار الجزع فدلت قواعد الشریعة على انه يحصل في هذا الشهر اظہار الفرح بولادته صلی اللہ علیہ وسلم دون اظہار الحسن فیہ بوفاته۔ الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں شریعت نے ولادت کے وقت خوشی کے اظہار اور عقیقے کا حکم دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ 7ویں دن فرما لیا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اپنی جانب سے عقیقے کے طور پر جانور کو ذبح کیا۔ کیوں؟ جبکہ ایک مرتبہ عقیقہ ہوتا تو دوسری مرتبہ نہیں کیا جاتا۔ تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت نے ولادت کے وقت خوشی کے اظہار اور خوشی کا اظہار اور عقیقے کا حکم دیا ہے، لیکن موت کے وقت ذبح وغیرہ کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ نوحہ اور جزا و فضا سے منع کیا ہے۔ بس قواعد شرعیہ دلالت کرتے ہیں کہ ربیع الاول میں آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا جائے، نہ کہ وصال پر غم کا اظہار کیا جائے۔ یہ آج کے امام نہیں کہتے، کئی سالوں کئی صدیوں پرانے امام جنہوں نے اس جو ہے چھوڑے ہوئے شوشے کا جواب دیا ہے، لیکن ان لوگوں کو فرصت کہاں جن لوگوں نے صرف شوشے چھوڑنے ہیں، ان کو شریعت کے اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقیقی وارثین ہیں ان کو پڑھنے کی ان میں زحمت کہاں ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، اے عزیزان ملت اسلامیہ، اہل سنت والجماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ جو ما انا علیہ واصحابی کی مصداق ہیں، یہی وہ جماعت ہے کہ جو نبی اور نبی کے اصحاب کے بتائے ہوئے طریقے پر گامزن ہیں۔ آپ اگر نہیں جانتے کسی چیز کو، اگر آپ نہیں جانتے کسی چیز کے حوالے سے آپ کے دلوں اور دماغ میں خلجان پیدا کیا جاتا ہے، شکوک و شبہات کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں، تو آپ کی پہلی فرصت، پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ راہ راست سے ہٹا دینا۔ تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے امام مسجد کے پاس آئیں، وقت علاقے کے علماء کے پاس رجوع کریں اور ان کے پاس سے جو ہے تشفی بخش جواب حاصل کر لیا کریں، تاکہ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جہاں پر اتنی ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں، اگرچہ ہم نے یہ بیان کیا آپ کے سامنے کہ قرآن مقدس میں واضح طور پر جو ہے اگرچہ میلاد کا ثبوت نہیں ملتا، لیکن اشارت النص کے ذریعے آپ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا جائز بلکہ مستحسن بھی ہے، اس چیز کو سماعت کر لیا۔ لیکن حقیقت میں اگر ایک بات کو دیکھ لیا جائے، ایک بات پر غور کر لیا جائے کہ اگر نبی کی مجیت پر، نبی کی تشریف آوری کا ذکر کرنا اگر میلاد کہلاتا ہے، تو قرآن مقدس میں جہاں کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آپ کے ضمیر جہاں پر لوٹائی جاتی ہے اس کے ساتھ جہاں کہیں قرآن میں جاء کا لفظ آیا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے خود میلاد منایا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تم میں ایک رسول بنایا اللہ رب العزت نے بھیجا تمہیں میں سے، جہاں پر اللہ نے جاء کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جتنی مرتبہ استعمال فرمایا ہے، مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ نے نبی کے لیے قرآن میں جاء کا لفظ استعمال فرمایا ہے، وہاں پر اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو منایا ہے۔ تو اصل میلاد منانا یہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ کسی چیز کا جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر اسلام کے قواعد کا ایک قاعدہ، اسلام کے احکام جن چیزوں سے ثابت ہوتے ہیں وہ ایک اس کا بنیادی قاعدہ ہے کہ کسی بھی چیز کے جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔
دلیل ضرورت پڑتی ہے دلیل کی کسی بھی چیز کے حرام اور ناجائز ہونے کے لیے. جیسے اگر میں آپ سے پوچھوں، اگر میں آپ کو کہوں کہ سیب کھانا کیا ہے تو آپ کہیں گے جائز ہے. کوئی جائز کہتا ہے، اگر کوئی حرام کہتا ہے تو دلیل جائز ہونے والوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، دلیل حرام ہونے والے کو دینے کی ضرورت پڑے گی. کیونکہ بنیادی طور پر یہ اصول ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اگر آپ ناجائز اور حرام کہتے ہیں، شرک و بدعت کہتے ہیں، کسی کے حوالے سے ممانعت کا فتویٰ دے رہے ہیں، تو اس کی ممانعت کا فتویٰ دینے والے کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کے حوالے سے دلیل پیش کرے. یہی اسلام کا بنیادی قاعدہ ہے اور اسی چیز کے ذریعے اسلام کے احکام کو ثابت کیا جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا جائز و مستحسن اور قرآن اور حدیث میں کہاں ہے، اقوال علماء اور صحابہ کے ذریعے کیسے ثابت ہیں، یہ اگرچہ واضح طور پر جو آج کی صورت حال ہے اس طور پر اگرچہ ثابت نہیں ہوتا، لیکن اشارت النص کے ذریعے کس طرح ثابت ہوتا ہے، اور قیاس یہ استنباط مسائل کے لیے ایک اہم ماخذ کے طور پر فرمایا گیا ہے، اس کے ذریعے کس طور پر ثابت ہوتا ہے، اس چیز کو آپ نے سمجھ کر لیا. اب اس کے علاوہ، اس کے باوجود جو ہم نے ایک مخصوص نشست کی ہوئی ہے کہ لوگوں کا جمع ہونا، قرآن مقدس کو پڑھنا، نظر و نیاز کا قائم کرنا اور جو ہے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، اس کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا وصال ہوا ہے 911 ہجری میں، ابھی چل رہا ہے 1445 46، لگ بھگ تقریباً 600 سال پرانے عالم دین. یعنی جب وہابیوں کی پیداوار بھی سامنے نہیں آئی تھی، یعنی جہاں سے وہابیت نکلی ہے لگ بھگ 250-300 سال کے قریب، جب وہابی فرقہ جنم بھی نہیں لیا تھا، ابن عبد الوہاب نجدی کا فتنہ جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے پورا عربی میں فتویٰ نقل فرمایا ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میلاد شریف کے انعقاد کی اصل یہ ہے، میلاد شریف کو منانے کی اصل یہ ہے کہ لوگ اکٹھا ہو کر قرآن مقدس تلاوت کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ان حیران کن واقعات اور معجزات کی روایت کرتے ہیں جو اس سلسلے میں وارد ہوئے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ان کے لیے دسترخوان چنا جاتا ہے، کھانا کھاتے ہیں اور واپس لوٹ جاتے ہیں اور اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کرتے. تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس چیز پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر یہ خوشیاں منانا اور خوشیاں منانے کے لیے ان چیزوں کے ذریعے انتظام و انصرام کرنا، اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں تعظیم و قدر کو اس طور پر اجاگر کرنے والے مسلمانوں کو جو ہے اس پر ثواب بھی عطا فرماتا ہے. یہ آج کے محدث نہیں بلکہ تقریباً 600 سال پرانے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الحاوی للفتاوی میں ارشاد فرمایا ہے. اب دیکھیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا کہاں سے ثابت ہے. اگر صحیح ستہ ہی میں سے چاہیے، کسی اور حدیث کی کتاب کو آپ نہیں مانتے تو آپ دیکھیں امام ترمذی نے تو باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نام سے باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث کا ایک مکمل باب ہی باندھ لیا ہے اور اس کے تحت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان فرمایا ہے. جائیں حضرت امام بخاری کو دیکھیں جن کے کتاب کا مقام و مرتبہ افضل الکتاب بعد کتاب افضل الکتب بعد کتاب اللہ فرمایا گیا ہے کہ قرآن مقدس کے بعد سب سے صحیح ترین بخاری شریف ہے. اگر امام بخاری ہی کو دیکھتے ہیں تو امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب میں ابو لہب کے بارے میں فرمایا کہ ابو لہب جب مر گیا تو ابو لہب کے مرنے کے بعد جو ہے اس کے گھر والوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا حال ہے مرنے کے بعد، ہم سے جدا ہونے کے بعد. کہتا ہے کہ تم سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ نہیں ملا سوائے اس کے کہ جب میں نے نبی کے پیدائش پر اپنی انگلی کے ذریعے اپنی باندھی
سویبا کو آزاد کیا تھا اسی انگلی کے ذریعے جو ہے مجھے سرشار کیا جاتا ہے, مجھے پانی پلایا جاتا ہے. تو آپ فرمائیں کہ ابو لہب جیسا سخت کافر جب نبی کا فیض پا رہا ہے تو ہم اگرچہ گناہگار ہیں لیکن نبی کے ماننے والے ہیں, نبی کے چاہنے والے ہیں, نبی سے عشق محبت کا دم بھرنے والے ہیں. یقیناً جب ابو لہب جیسا بدترین کافر کہ جس کے بارے میں پوری کی پوری سورت نازل ہوئی ہے, اللہ فرماتا ہے جس کافر کے بارے میں پوری سورت نازل کی گئی, امام بخاری نے اپنی حدیث میں نقل کر فرمایا کہ نبی کی ولادت پر اس نے خوشی میں اپنی باندھی سویبا کو جس انگلی سے آزاد کر دیا, اس انگلی کے ذریعے جو ہے اسے سیراب کیا جاتا ہے ولادت نبی کی خوشی منانے کی بنیاد پر. ایسے کافر کے لیے کہ جس کے بارے میں فرمایا قرآن نے تبت یدا ابی لہب و تب, برباد ہو جائے ابو لہب اور اس کے دونوں ہاتھ, اور وہ برباد ہو گیا جس کافر کے بربادی پر اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت اور سورت نازل فرمائی ہے جب وہ ولادت مصطفیٰ کی خوشی پر جو ہے فیضیاب ہو سکتا ہے. تو ہم بلا شبہ نبی کے چاہنے والے, نبی کے ماننے والے, نبی سے عشق و محبت کا دم بھرنے والے یقیناً جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشیاں منا کر یقینی طور پر ہم بھی ضرور سرشار ہوں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے تمام گناہوں کو معاف عطا فرمائے, ہمیں جو ہے تادم حیات اہل سنت والجماعت پر قائم رکھیں, ہماری نسلوں کو تادم حیات اور جو ہے جب تک دنیا باقی ہے تب تک ہماری نسلوں کو اہل سنت والجماعت پر قائم رکھیں, تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. کہنے سننے میں جو کچھ غلطیاں خامی ہوئی ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے پر نور موقع کے صدقے میں ان تمام چیزوں کے حوالے سے درگزر فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.